الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرتے رہو، اور اگر وہ یعنی تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں، اور بڑھاپے میں بعض مرتبہ جوانوں کو ان کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تب بھی ان سے اف نہ کرو، ہوں بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، اور صرف ظاہر داری میں نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا کہ تمہارا رب تمہارے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے توبہ کر لینا، اس لیے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کی خطاؤں کو بڑی کثرت سے معاف کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے، اور صاف طور پر کہا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے اس کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ ماں باپ کے ادب، ماں باپ کے حقوق کا ادا کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے۔ اور جہاں اللہ نے اپنے شکر کے بارے میں کہا ہے ان اشکر لی ولوالدیک کہ میرا شکر ادا کرو، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو کہا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ میں یہ فرمایا کہ تمہارا باپ۔ ماں جو ہے 3 تکلیفیں خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، ایک حمل کی تکلیف ہے، ایک ولادت کی تکلیف ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کا پورا معاملہ ہے۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں، ماں باپ وہ انمول خزانہ ہیں، ماں باپ وہ دولت ہیں، ماں باپ وہ نعمت ہیں جس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، صاف فرما دیا ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ کسی کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں ماں دنیا کی وہ نعمت ہے کہ اس کی محبت، اس کی ممتا، اس کی شفقت، اس کا پیار، اس کی محبتیں، اس کا بدل دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی احسان کر لے لیکن وہ ماں باپ کے احسان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری عادت ہے کہ کوئی ہمارے اوپر تھوڑا سا احسان کرے تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے احسان مند بن جاتے ہیں۔ ذرا کبھی سوچا بھی ہے ہم نے کہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے؟ وہ ماں جو خود گیلے میں سوئی ہے ہمیں سوکھے میں سلائی، وہ ماں جو خود بھوکی رہی ہمیں کھلائی، وہ ماں جو خود روئی اور ہمیں ہنسایا، وہ ماں جس نے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا، اپنے ارمان کو قربان کر دیا، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، ہمارے لیے بے چین اور بے قرار اور تڑپتی رہی، ہماری ذرا سی بیماری اس کو برداشت نہ ہوئی، رات بھر جاگ گئی۔ اگر ہم نے ماں کے اوپر پیخانہ اور پیشاب کر دیا تو
تو اس نے اٹھا کے نہیں پھینکا بلکہ وہ پاخانے اور پیشاب کو صاف کرا اور صاف کر کے پھر اپنے گلے سے لگا لیا۔ کھانا پکاتے پکاتے بچہ رویا تو دوڑ کے کھانا چھوڑ دیا اور بچے کو سنبھال لیا۔ سوتے سوتے بچہ رویا تو نیند کو قربان کر دیا، بچے کو گلے سے لگا لیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے بچہ رویا تو اپنی نماز کو مختصر کر لیا، بچے کو سینے سے لگا لیا۔ بچہ 9 مہینے پیٹ میں ہے، نہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے، نہ صحیح سے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے لیٹ سکتی ہے۔ 9 مہینے بچے کی تکلیف کو برداشت کر رہی ہے۔ پھر ولادت کی تکلیف کو برداشت کیا۔ پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کا خون پی کر پلتا رہا، پھر اپنے سینے کا دودھ اس کو پلایا۔ ساری خوشیوں کو قربان کر کر بس میرا بچہ خوش رہے، میرا بچہ ہنستا رہے، میرا بچہ مسکراتا رہے، اس کے لیے ساری تکلیفیں قربان کر دیتی رہی۔ باپ نے اپنی ساری جو ہے خوشیوں کو قربان کرا اپنی اولادوں کے خاطر۔ تو ایسی ماں جس کے احسانات ہم پر اتنے ہیں، وہ ماں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ماں سب سے بڑی پیرانی ہے اور باپ سب سے بڑا پیر ہے۔ آج لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پیروں کے پاس جاتے ہیں، کن کن کی چوکھٹوں پر جاتے ہیں، کن کن کو چومتے ہیں، کن کن کے لیے اپنے وقت کو لگاتے ہیں، کہاں کہاں جھاڑو دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ ارے کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما؟ کیا کبھی ہم نے اپنے ماں کے پیروں کو چوما؟ کیا کبھی ہم نے اپنے باپ کے جوتوں کو صحیح کرا؟ ارے یہ سب سے بڑے پیر ہیں۔ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی، تم کو ہنسا دے گی۔ ماں کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، ماں کی بد دعا اللہ کا عرش ہلا دے گی۔ اپنی اولاد کے لیے ماں نہ معلوم کیسی کیسی قربانیاں اور کیا کیا مشقتیں برداشت کرتی ہے، اور اپنی بھوک قربان، اپنی نیند قربان، اپنی خوشی قربان، اپنے ارمان قربان، سب قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد کے خاطر۔ اس ماں سے زیادہ احسان کرنے والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور 2 بچے اس کے ساتھ ہیں، وہ مانگنے کے لیے آئی۔ اما عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، آپ نے اس کو دے دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بچے کو گٹھلی نکال کے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، دونوں نے اپنی کھجوریں کھا لیں، اور تیسری کھجور اس نے اپنے لیے رکھی، اپنے منہ کے قریب تک لے کر گئی کہ بچے نے پھر سوال کر دیا تو اس نے اپنے منہ سے اس کھجور کو ہٹایا اور کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی کھجور دونوں بچوں کو دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ماں باپ کے حق کو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرایا اور اس نے پوچھا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ جو ماں کے تم نے دودھ پیا ہے، اس ماں کے دودھ کے ایک گھونٹ کا بھی حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے ہیں اور ایک بدو کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے اور اس نے کہا کہ اب میں نے تیرا حق ادا کر دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تیری ماں جب حمل کا وقت ہے، بچہ جننے کا وقت ہے، اس وقت میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس وقت میں جو ایک سانس لیتی ہے اور ایک آہ کرتی ہے، ابھی تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے باپ کو بلوایا، کسی کو بھیجا باپ کو بلانے کے لیے، وہ وہاں پر پہنچا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے بارے میں شکایت کی ہے۔ وہ بڑا غمگین ہوا اور اس نے دل میں کچھ شعر پڑھے اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ وہ جب تمہارے پاس آئے تو اس سے کہنا کہ وہ شعر سناؤ جو تم نے پڑھے تھے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شعر پڑھو جو تم نے پڑھے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ وہ تو میں نے اتنے آہستہ پڑھے تھے کہ کسی کو اس کی آواز بھی نہیں گئی، اور اس نے شہادت دی کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ تک یہ بات کی اطلاع ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس نے وہ شعر پڑھے
وہ شعر کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا اے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھایا اور خود گرم دھوپ میں رہا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے میں نے اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دیا، میری اپنے راتوں کی نیند کو قربان کر دیا، اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کر تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا اور تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور تیری ٹانگوں میں جان پڑ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور تیرے ہاتھ مضبوط ہوتے رہے، میں لڑکھڑانے لگا اور تو اترانے لگا، اور تیرے اوپر جوانی کا رنگ چڑھتا گیا اور میں بڑھاپے میں ڈھلتا گیا، اور بڑھاپے نے مجھے جھکا دیا اور تو تن گیا اور مجھے ایسے آنکھیں چڑھا کر دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں اور تو مالک ہے۔ جب تو اپنے عروج کی انتہا پر پہنچا تو میرے ساتھ اپنے رویے کو تو نے حد درجے کا سخت بنا لیا کہ گویا تو ہی منعم حقیقی اور مال دینے والا ہے۔ کاش تو نے میرے والد ہونے کا حق ادا نہ کیا تو کم از کم تو میری ضرورت کا خیال رکھتا، جس طرح ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے باپ کے جب یہ اشعار سنے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی ہچکیاں بن گئیں، اور آپ نے بیٹے کی آستین کو پکڑا اور فرمایا جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے 10 اولادوں کو پال لیا، آج وہ 10 مل کر اپنے ایک ماں باپ کو سنبھالنے سے قاصر ہیں اور بڑھاپے میں ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کل کو ان کی اولاد بھی انہی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی ہے۔ اونچے اونچے عہدوں میں وہ لذت نہیں ہے، اونچی اونچی کرسیوں میں وہ لذت نہیں ہے، بادشاہوں کے محلوں میں وہ لذت نہیں ہے جو ماں باپ کے قدموں میں ہیں۔ امام شافعی وقت کے اتنے بڑے امام اپنی ماں کے تلووں کو چاٹا کرتے اور یہ کہتے کہ میں ماں کے تلووں کو نہیں چاٹ رہا ہوں بلکہ میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ 5 اسٹار کے کھانوں میں وہ لذت نہیں ہے، 5 اسٹار کے کھانوں میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت ماں کے ہاتھ سے چولہے پہ بنائی ہوئی روٹی میں ہے۔ 5 اسٹار کی ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں وہ لذت نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں لذت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے، سب سو جاتے ہیں، وہ جاگتی رہتی ہے کہ میرے بچے اب آئے گا، بیوی بھی سو جاتی ہے، بھائی بھی سو جاتا ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں، رات کے 2 بج جاتے ہیں، ماں ادھر سے ادھر ٹہلتی ہے، دروازے کے پاس آتی ہے، انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا اب آئے گا۔ سب سو جاتے ہیں، وہ جاگتی رہتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا اور گلبرگہ سے بھوپال جاتا تھا تو میری ٹرین رات میں تقریباً 2 بجے کے وقت پہنچتی تھی، اور میں جب وہاں پہنچتا تھا تو میری ماں حشاش بشاش حال میں بیٹھے انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے واپسی کا وقت آ گیا اور ماں اندور میں دکھانے کے لیے گئی ہوئی تھیں، تو فون پر بات ہوئی تو فون پر کہتی ہیں میرے بیٹے اگر تم کچھ تکلیف نہ ہو، تمہیں کچھ پریشانی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو تو ایک دن اور رک جاؤ، میں آ جاؤں گی، تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ جملوں میں وہ لذت تھی، وہ جملوں میں وہ لذت تھی کہ آج کان ان جملوں کو سننے سے قاصر ہیں۔ اللہ نے میری ماں کو بھی بلا لیا، اللہ نے میرے باپ کو بھی بلا لیا، دونوں چلے گئے، لیکن جن لوگوں کے ماں باپ موجود ہیں ان کے پاس ابھی وقت ہے۔ خدا را اس نعمت کی قدر کر لو۔ علامہ اقبال نے اپنی ماں کے انتقال پر کہا آہ وطن میں کس کو ہوگا اب میرا انتظار، آہ وطن میں کس کو ہوگا اب میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک کی تربت میں آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔
باپ ہی دنیا کا وہ واحد شخص ہے کہ جو خود سے بھی زیادہ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، جو خود سے بھی زیادہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، جو خود سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی ترقی دیکھنا چاہتا ہے، جو خود سے بھی زیادہ اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ دنیا ٹانگ کھینچنے میں لگی ہے، دنیا ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہے، بھائی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، لیکن وہ باپ اپنے بچے کو اپنے سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے باپ کو ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ پاک اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے باپ کو روزانہ 100 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت کی جائے اور رزق میں اضافہ کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ عمر میں برکت چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ہر مشکل کا حل چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 لوگ سفر میں تھے، بارش ہو گئی، انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ جیسے ہی تینوں غار کے اندر گئے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے منہ پر لگ گیا، اور ساری کوششوں کے بعد بھی وہ پتھر نہ ہٹا۔ تو اب سب نے کہا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنی اپنی نیکی کو یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے مویشی کو چرانے جاتا اور جب واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی اور میں دور نکل گیا، اور جب میں اپنے مویشیوں کو لے کر واپس آیا اور دودھ لے کر ماں کی خدمت میں پہنچا تو ماں سو چکی تھی۔ میں نے اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر ماں کے سرہانے کھڑا رہا کہ ماں کی آنکھ کھلے گی اور اس کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا۔ اور میرا معمول تھا کہ جب تک اپنی ماں کو نہ کھلا دیتا، اپنے بچوں کو نہ دیتا تھا، میں رات بھر کھڑا رہا۔ اگر یہ نیکی آپ کو پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرکا اور ہٹا، اور آگے بھی دو لوگوں نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا۔ اس لیے میں صرف ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ماں کا صلہ کہ اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اویس قرنی حاضر نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دیکھو قرن سے رہنے والا اس طرح کا شخص آئے گا تو تم سلام کہنا اور اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، تو اللہ نے بتایا فنا فنا قصاب اور قصائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر گئے، دیکھا وہ گوشت بیچتا جا رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے اٹھا کے رکھ دیا۔ اب دکان بند کرنے کا ٹائم ہے، وہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ گھر پر گیا، جا کر جو ہے وہ گوشت کو پکایا، آٹا گونا، روٹی پکائی، اور اس کے بعد پھر گیا تو ایک بوڑھی ماں کوئی ہے بوڑھی، وہاں گیا، جا کے جو ہے سہارا دے کر ماں کو بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے ماں کو کھلایا۔ اور جب ماں کو کھانا کھلا چکا تو ماں دھیرے دھیرے کچھ بولی جس پر اس نے آمین کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا دھیرے دھیرے کہتی ہے؟ تو کہا یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ نبیوں کا ساتھ ماں کی خدمت پر۔ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ وہ انمول خزانہ اور نعمت ہیں جس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ماں باپ حیات ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی خدمت کر لیں، ان کو راضی کر لیں اور ان کی دعائیں لے لیں، اپنی زندگی کو اس طرح
بنائیں اور ان کے لیے ایسے اپنے آپ کو بچھا دیں کہ وہ ان کے دل سے خود دعائیں نکل جائیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے میرے تو ماں باپ کو اللہ نے بلا لیا، اگر ایسا ہے کہ ماں باپ نہیں ہیں اور جا چکے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھو، ان کے لیے استغفار کرو، کچھ نہ کچھ پیسہ صدقہ کرو، اور جو ہے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب بھیجتے رہو۔ اور اگر ان کے کوئی وعدے مطلب کسی کی وہ کفالت کرتے تھے، کسی کے لیے کچھ مدد کرتے تھے اور تمہارے اندر اللہ نے وہ استعداد دے رکھی ہے تو پھر تم بھی وہ کام، نیکی کا کام جاری رکھو۔ اگر کچھ وصیت کر گئے ہیں تو اس وصیت کو پورا کرو، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ماں باپ کی اطاعت نافرمانی میں نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت اللہ کے حکموں کو توڑنے میں نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کہیں کہ نماز چھوڑ دو تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اگر ماں باپ کہیں کہ نبی کی سنت کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اگر ماں باپ کہیں کہ جھوٹ بولو، اور ماں باپ کہیں کہ سود لو، اور ماں باپ کہیں کہ داڑھی منڈا دو، اور ماں باپ کہیں کہ اسلامی معاشرت کو جو ہے نہ اپناؤ، تو ان ساری چیزوں میں جہاں اللہ اور رسول کے حکم ٹوٹتے ہوں وہاں پر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے اور آپ نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں اب نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی جب تک کہ تو اپنے دین سے نہ پھر جائے۔ تو انہوں نے سعد ابن ابی وقاص نے کہا، اے میری ماں، اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے سب نکل جاتی تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ماں باپ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کی اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا تقوی والا، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا تہجد گزار، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا پیر مرشد سمجھ رہے ہیں تو ہم بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی میں ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، زمین اور آسمان کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو ماں باپ کی نافرمان ہیں۔ نہ ان کی کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی ان کا روزہ قبول ہے، نہ کوئی ان کا صدقہ قبول ہے، نہ کوئی ان کا حج قبول ہے، کہ اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کی آہوں کو لے رکھا ہے اور ماں باپ کو ستا رکھا ہے۔ ارے جب تم چل نہیں سکتے تھے انہوں نے چلنا سکھایا، کھا نہیں سکتے تھے کھانا سکھایا، ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، اور بول نہیں سکتے تھے بولنا سکھایا، کسی قابل نہیں تھے قابل بنایا۔ آج جب وہ بڑھاپے میں پہنچے ہیں، کروٹ لینے کے قابل نہیں ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب میری اولاد آئے گی اور میرے پاس بیٹھے گی اور مجھے دوا دے گی اور مجھے کھلائے گی۔ دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، دوسرے تقاضوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جبکہ ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری خدمت کے محتاج ہیں، اس وقت میں ہم اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے رہے۔ تو فرمایا اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی جو فہرست بتائی ہے اور کبیرہ گناہ جو بتائے ہیں اس میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ جیسے شرک کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کی تو اللہ کے پاس معافی نہیں ہے، تو وہی کبیرہ گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف رکھے اور ایک ممبر پر قدم رکھتی فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اگر پوروں کا ذکر کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا دی جس پر میں نے آمین کہی۔ اس میں ایک بد دعا یہ ہے کہ ہلاک
ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے، تو دیکھیے فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے اور نبیوں کے سردار کی آمین ہے۔ جس کو فرشتوں کا سردار بد دعا دے اور جس کو نبیوں کا سردار آمین کہے، اس کی بربادی میں، اس کی ہلاکت میں، اس کی زندگی کے تنگ ہونے میں کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ اس کی مدد کر سکتا ہے؟ جس کو بد دعا دے رہا ہو فرشتوں کا سردار اور جس کو آمین کہہ رہا ہو نبیوں کا سردار۔ میں آگے کی بات بولتا ہوں کہ اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا بھی مشکل ہے، ایمان پر خاتمہ بھی مشکل ہے۔ کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور نزاع کا وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور آپ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دوڑے اور جا کر کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تحقیق کیا، پوچھا کہ دیکھو ان کی ماں ناراض تو نہیں ہے؟ معلوم کیا گیا کہ ہاں ماں ناراض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور پھر اس کے لیے لکڑیوں کو منگایا گیا اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ ماں لکڑیوں کو دیکھی تو پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اس میں تمہارے بچے کو جلاؤں گا۔ ماں ہوتی ہے، بچہ کیسے چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے پسیج جاتا ہے۔ اس کی ممتا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ جب ماں نے دیکھا کہ لکڑیاں جمع کر دی گئی اور اب اپنی اولاد کو جلانے کا نمبر آ رہا ہے تو کہا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ کے واسطے اپنے حالوں پر رحم کریں کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرا تو اللہ راضی نہیں ہو سکتے، ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور ہمارے ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ ماں باپ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے۔ ارے ان سے زیادہ شکر کے قابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا احسان ان کا ہم پر ہے، سب سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے احسان مند ہو جائیں اور ان کے خدمت گزار ہو جائیں۔ اگر آخرت کا وبال ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن فرمایا کہ یہ گناہ ایسا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا، میری اولاد مجھے تیز نگاہ سے دیکھے گی۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو جھڑکی دی ہے، میری اولاد مجھے جھڑکی دے گی۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہے، میری اولاد مجھے گھر سے نکالے گی۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی عطا سے محروم رکھا ہے، میری اولاد مجھے اپنی عطا سے محروم رکھے گی۔ اگر آج میں اپنے ماں باپ کی مرنے کی دعا کر رہا ہوں، کل میری اولاد میرے مرنے کی دعا کرے گی۔ یہ نقد معاملہ ہے کہ جو کچھ معاملہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کروں گا، ہو بہو وہی معاملہ میری اولاد میرے ساتھ کرے گی۔ یہ بات طے ہے اور پکی ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو۔ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ رب کو راضی کرنے کا آسان فارمولہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، قدردان بنائے، ان کی خدمت کرنے والا بنائے اور ان کی خدمت کر کر ان کے دل کو جیت کر اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔